دوستوں اس ویڈیو میں جانیں گے جنگ آزادی کی مکمل داستان کہ مسلمانوں کا کیا کردار رہا، مسلمانوں نے کیا کردار نبھایا اور بھی بہت کچھ۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ سب سے پہلے میں ایک شعر کہنا چاہوں گا جو راحت اندوری صاحب نے کہا ہے کہ شامل ہے سبھی کا خون اس مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ جب پڑا وقت گلستہ پہ تو خو ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہو تیرا کام کیا۔ دوستوں یوم آزادی جو ہمیں 15 اگست 1947 کو ملی، اس کے لیے بے شمار علماء کرام نے، مسلمانوں نے، غیر مسلموں نے، سکھ نے، عیسائی نے، سبھی نے مل کر قربانیاں دی، سبھی نے مل کر کوششیں کی، جد و جہد کی، مجاہدین آزادی نے جنگ لڑی، شہید ہوئے، اس کے بعد جا کر یہ ہمیں آزادی ملی۔ ہم مجاہدین آزادی کو سلام کرتے ہیں۔ دیکھیے ہو یوں رہا ہے کہ کچھ ہی مجاہدین آزادی کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، سب نے مل کر کوشش کی ہے تو سب کا نام ہونا چاہیے۔ دیکھا یوں جا رہا ہے کہ کچھ ہی طبقات کے لوگ جو مجاہدین آزادی میں تھے ان کا نام بہت ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ خاص کر ایک یہ بھی دیکھنے آیا ہے کہ مسلمانوں کے جو رہنما ہیں، جو مسلمانوں کے مجاہدین آزادی ہیں، ان کے نام لسٹوں سے غائب ہیں۔ تو آئیے مسلمانوں کا کیا مجاہدانہ کردار رہا اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ انگریز ہندوستان میں کب آئے؟ دیکھیے ہمیں آزادی تو 1947 میں ملی، مگر آپ جانتے ہیں اور جان کر حیران ہوں گے کہ ملک ہندوستان تقریباً 200 سالوں تک کی یہ غلام رہا۔ اللہ اکبر، بہت ظلم و سہا اس نے۔ بہرحال انگریز ہندوستان کب آئے؟ جب ہم اس کی تحقیقات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان میں انگریز انگلینڈ سے 1608 میں آئے تھے۔ اب 1608 میں آئے، یہ ہندوستان آئے تو کیوں آئے تھے؟ کیا آزادی کے لیے یا پھر ہندوستان پر قبضہ کرنے کے لیے؟ نہیں، ان کی ایک کمپنی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی، انہوں نے یہاں پر بنیاد ڈالی تھی اور انگلینڈ سے ہندوستان آنے کا ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ یہاں تجارت کی جائے۔ تو پھر تجارت کے لیے آئے تھے تو پھر انہوں نے یہاں پر کیوں قبضہ کر لیا؟ دراصل دیکھیں اس وقت جو ہندوستان تھا وہ سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، تجارت کے لیے بہت سارے ذرائع تھے، بہت پیسہ تھا یہاں پر، تو انگریزوں کی نیت بدل گئی۔ اور ایک کمزوری یہ دیکھی انگریزوں نے کہ یہاں کے لوگوں کے اندر ایک چیز ہے جو نہیں ہونا چاہیے، وہ تھی لڑائی جھگڑے، آپسی لڑائی۔ تو یہ اسی کا فائدہ اٹھایا، اس کو اس سے لڑوایا، اس کو اس سے لڑوایا، اور پھر دیکھتے دیکھتے جب لوگ آپس میں لڑنے لگے تو پھر انہوں نے دھیرے دھیرے حکومت کرنا شروع کر دی۔ تقریباً 1608 میں تو یہ آئے تھے، پھر اس کے تقریباً 50 یا 100 سالوں کے بعد دھیرے دھیرے انہوں نے حکومت کرنا شروع کر دی۔ اب دیکھیں انگریز پورے طور سے ہندوستان پر حکومت کرنے لگے، ہندوستان جو تو انگریزوں کا غلام بن گیا۔ اب آزادی کی یہ جنگ شروع کیسے ہوئی؟ اگر اس کی گہرائی میں ہم جائیں اور دیکھیں تو سب سے پہلے جو بھارتی سپاہی تھا جس کا نام تھا منگل پانڈے، اس نے 1850 یا 53 کے اندر بھارتی سینا میں اس نے داخلہ لیا تھا، اور اس وقت جو یہ انگریز کارتوس لائے تھے، رائفل، اس کے اندر جو گولی ہوتی ہے کارتوس، اس کے سرے کو چھیلنا ہوتا تھا دانت سے، تو اس کارتوس کے اندر جو چربی استعمال کی جاتی تھی، دانت سے چھیلا جاتا تھا، وہ گائے اور سور کی تھی۔ تو منگل پانڈے جو شخص تھا اس کو یہ ناگوار گزرا کہ یہ جو گائے ہندو اس کو مقدس مانتے ہیں اور سور اس کو مسلمان ناپسند کرتے ہیں، ان کے نزدیک حرام ہے، تو ان کی جو کارتوس کا آگے کا حصہ اس کو دانت سے چھیلنے میں بڑی دشواری تھی، اس نے منع کیا۔ بہرحال انگریز نہیں مانے تو اس نے پہلی گولی چلائی انگریزوں کے خلاف، انگریزوں کے خلاف اس کو نفرت تھی، اس نے آزادی کے لیے پہلی گولی چلائی، اس کا مخالفت کی۔ بہرحال ان کو جو ہے تو 1857 میں پھانسی دے دی گئی۔ اب دیکھیں انگریز دھیرے دھیرے پورے ہندوستان پر قبضہ کرتے جا رہے تھے، مگر جب یہ میسور پہنچتے انہیں فتح حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ
मैसूर के अंदर वो एक मर्द मुजाहिद था जिसे दुनिया टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नाम से जानती है। टीपू सुल्तान का नाम सुनकर अंग्रेज कांप जाते थे कि इनकी तलवार सिर्फ 40 किलो की थी और ये गर्दनें ऐसे उड़ाया करते थे जैसे गाजर मूली को काट रहे हैं। ये मैसूर में कभी कामयाब हो ही नहीं पाते थे। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तरबियत इतनी ज़बरदस्त थी, वो नेक बंदे थे, अल्लाह के वली थे। इसी के साथ साथ एक मुजाहिदीन आज़ादी में उनका बेहतरीन किरदार रहा। उनका एक कॉल हमें बहुत मोटिवेट करता है, बहुत हौसला देता है। क्या है वो कॉल? वो कॉल है कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है। यही उनका शेर है जो आगे चलकर मुजाहिदीन आज़ादी को भाया और जंग आज़ादी की तहरीक शुरू हुई। बहरहाल मैसूर में कोशिश करते रहने हुए जब टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि तआला अलैह की शहादत हुई, उसके बाद वो मैसूर पर भी कब्ज़ा कर लिए। अब देखिए, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा, पहले मर्द मुजाहिद रहे। अब इनका जो शेर था, जो ये इनका मक़ोला था कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। अब देखिए, जो हुक्मरान थे उस वक्त तो कहा जाता है कि बहादुर शाह ज़फ़र, जब इन्होंने देखा कि अंग्रेज़ इस तरीके से जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं, ये मुल्क हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को गुलाम बना रहे हैं, हिंदुस्तानियों से सख्त काम ले रहे हैं, इनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं है। तो उन्होंने उलमा अहले सुन्नत से फतवा मांगा। तो उस वक्त तो एक बहुत बड़े आलिम दीन थे जिनका नाम था फज़ल हक़ खैराबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। बहादुर शाह ज़फ़र ने इनसे फतवा मांगा तो फज़ल खैराबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने ये नहीं देखा कि पूरे हिंदुस्तान में इनकी हुकूमत फैल चुकी है, ये क्या करेंगे। जो हक़ था, जो सही था, जो दुरुस्त था, वो आपने फतवा दिया। आपने फतवा लिखा कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान पर हुकूमत करना चाह रहे हैं, इनका नापाक इरादा है, हिंदुस्तान हमारा है, हम यहाँ पैदा हुए, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, इनको यहाँ से भगाओ, हिंदुस्तान से इनको पाक करो, इनके खिलाफ जंग करो, इन्हें किसी भी सूरत से यहाँ से हकालो, क्योंकि ये हिंदुस्तानियों पर जुल्म कर रहे हैं। बहरहाल आपने फतवा लिखा, उलमाए किराम की बहुत सारे उलमाए किराम की दस्तखत ली और दिल्ली की जामा मस्जिद में माइक में आपने ये फतवा सुनाया। फतवा क्या था? लोगों ने जब सुना, और उस वक्त तो उलमाए किराम की बातों पर लोग बहुत अमल किया करते थे। अब जब फतवे को सुना तो फिर क्या था, हर तरफ आज़ादी की लहर दौड़ गई। लोगों ने जंग आज़ादी की शुरुआत की। सबसे पहले तो अंग्रेज़ बौखला गए, क्योंकि अब जगह जगह ये नारे उठने लगे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा आ चुका है, अंग्रेज़ों के खिलाफ हमें जंग करनी है। अब लोगों ने फज़ल खैराबादी रहमतुल्लाहि तआला को तलाश करना शुरू किया। आप नज़रबंद हो गए थे, मगर मुखबिरों की वजह से, कुछ खबरियों की वजह से आपको पकड़ा गया। तो वकीलों ने कहा कि आप बस इतना कह दीजिए कि मेरा वो फतवा नहीं है, अंग्रेज़ों के पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि वो आपको जेल में डाल सके। तो फज़ल खैराबादी रहमतुल्लाहि तआला ने कहा, अगर मुझे उनसे बचना ही होता, उनसे डर खौफ ही होता, तो मैं क्यों फतवा लिखता। वो फतवा मेरा था, मेरा है, और मैं इस पे कायम हूँ। तो फिर इन पर केस चला। जज साहब ने अदालत के अंदर पूछा, क्या फज़ल हक़ खैराबादी वो आपका फतवा है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद करो, अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से भगाओ? तो आपने कहा, हाँ वो फतवा मेरा है, मैं उस पर कायम हूँ। फिर अंग्रेज़ों की बहुत सारी खामियां, गलतियां बताई उन्होंने कि ये जुल्म कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं कर रहे, ये गलत है। जज साहब ने बात पूरी सुनी और फिर आखिरकार आपको जेल में भेज दिया गया। और जेल भी ऐसी जेल कि आपको काला पानी की सज़ा हुई। काला पानी क्या था? जजीरा इंडोबार निकोबार में समंदर के बीच में एक टापू था, वहाँ जेल खाना, वहाँ खाने पीने की अशिया बहुत मुश्किल से पहुँच पाती थी, तो आपको वहाँ पर छोड़ दिया गया। आपकी हालत बहुत ख़राब हो गई, दिन ब दिन हालत बिगड़ती गई। एक दिन जेलर को रहीम आया, जेलर ने कहा,
او مولانا آپ اپنا فتویٰ واپس لے لو، میں سفارش کروں گا، آپ بچ جائیں گے۔ تو کہا مجھے کسی کا خوف نہیں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، میری موت ہوگی اور اس کے علاوہ کیا ہوگا۔ تو آپ نے کہا میں فتوے پر قائم ہوں۔ بہرحال آپ ایسی سخت و اذیت میں رہیں، پھر اس کے بعد آپ کی شہادت ہو گئی۔ اب جب آپ نے فتویٰ دیا تو اب جگہ جگہ جو ہے تو یہ آزادی کے لیے لوگ اٹھنے لگے، آزادی کی طرف قدم کو بڑھانے لگے۔ دیکھیے اب مولانا صاحب کا فتویٰ تو آ چکا تھا، اب اس کے بعد جو تھے ایک بہت زبردست شاعر تھے جسے کہا جاتا ہے حضرت مولانا کفایت اللہ کافی۔ یہ بہت زبردست شاعر تھے، ان کی نظموں کے اندر ایسے شعر ہوا کرتے تھے کہ لوگ سن کر اس پر عمل پیرا ہو جاتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی نظموں کے اندر آزادی کے متعلق سے لکھنا شروع کیا، انگریزوں کے خلاف لکھنا شروع کیا، جگہ جگہ پروگرامات ہونے لگے، انگریز بوکھلا گئے کیونکہ ان کی شاعری کی وجہ سے لوگوں کے اندر انقلاب آ رہا تھا۔ اور دیکھیں ہندوستان کے لیے جو ایک نعرہ لگایا جاتا ہے انقلاب زندہ باد، یہ نعرہ دیا حضرت موہنی نے، اور انگریز بھارت چھوڑو یہ نعرہ دیا یوسف مہر علی نے۔ اور دیکھو انگریزوں کے خلاف جو پہلے لڑے وہ مرد مجاہد تھے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بہرحال مسلمانوں نے بہت کوششیں کی ہیں، ان کے نام کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سے ہمارے لوگ ہیں جو مسلمانوں کا ہی نام نہیں جانتے کہ کون کون جنگ آزادی میں تھے۔ تو بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو جو تھے مولانا کفایت اللہ کافی، یہ شاعری لکھتے تھے۔ اب ان کو انگریزوں نے کہا کہ بند کرو، کہا میں بند نہیں کروں گا۔ اب کہا کہ چلو ٹھیک ہے نہیں بند کرو گے تو پھر موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو ان کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ تو پھانسی سے پہلے کہا کہ رکو میری کچھ آخری خواہش ہے۔ کہا کیا؟ آپ نے وضو بنائی، نماز پڑھی، قرآن پڑھی، عطر لگایا اور پھانسی کے پھندے کو چوما اور کہا میں ایک نظم کہنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے اس وقت تو ایک نظم کہی تھی، بڑی پیاری بڑی خوبصورت تھی نظم، وہ تھی کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، باغ میں ہم سفیروں کا بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ آپ نے یہ پوری نظم کہی، اس کے بعد آپ نے خوشی خوشی پھانسی کے پھندے کو اپنے گلے میں لگا لیا اور جام شہادت نوش کر لی۔ ماشاءاللہ دیکھیے یہ تھے مجاہدین آزادی۔ اور آگے بڑھیے، اب تھوڑا ہم آگے بڑھتے۔ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا عبدالحق خیر آبادی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری قبر پر آ کر خوشخبری دے دینا کہ انگریز ہندوستان چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کو پورا یقین تھا، اور ہوا یوں بھی کہ انگریز جب 1947 میں چلے گئے تو ان کی قبر پر علماء کرام پہنچے، فاتحہ خوانی کی، میلاد کی محفل کی، اس کے بعد بلند آواز سے کہا کہ او عبدالحق خیر آبادی مبارک ہو، انگریز ہندوستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے ہدایت رسول خان ایک بہت زبردست مقرر تھے، ایسے زبردست مقرر تھے کہ آپ کی تقریروں سے لوگوں کے اندر جوش ولولہ پیدا ہو جاتا تھا۔ تو فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی کے فتوے کے بعد آپ مفتی تھے، مولانا تھے، آپ نے بھی جنگ آزادی میں بڑا کردار ادا کیا۔ آپ نے انگریزوں کے خلاف بائیکاٹ شروع کر دیا، آپ نے ہڑتالیں کی۔ ہڑتال کیسی؟ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ انگریزی ایک رائٹر وہ لکھتا ہے کہ ایسی ہڑتال آج تک نہیں دیکھی۔ ہڑتال کیسی تھی کہ آپ نے کہا کہ انگریزوں کو لوگوں کو دودھ سبزی سامان دینا بند کرو، ہندوستانیوں کو دو، انگریزوں کو مت دو۔ اب ہوا یوں کہ غیر مسلم خاتون تھی، وہ سبزی بیچا کرتی تھی۔ تو ایک انگریز اس کے پاس پہنچا، کہا آلو کتنے کا ہے؟ کہا آلو تو ہے مگر انگریزوں کے لیے نہیں، ہندوستانیوں کے لیے۔ اس نے کہا کہ آپ ایک کام کرو، کتنے کی سبزی ہے؟ کہا 500 روپے کی۔ کہا تم ایک کام کرو میرے سے 5000 لے لو۔ تقریباً اس وقت جو بھی درہم دینار تھا، روپے تھے، پیسے تھے، اس کے مطابق بہت زیادہ اس نے اماؤنٹ کہا۔ تو کہا اتنا لے لو۔ تو کہا نہیں، ہمارے مولانا، حالانکہ وہ غیر مسلم تھی مگر ہدایت رسول خان کو اتنا مانتی تھی وہ کہ کہتی کہ ہمارے مولانا کا فتویٰ ہے کہ سبزی کیا ان کو کوئی پتہ تک نہ دیا جائے۔
تو اس نے دینے سے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ لاکھوں روپے دے دو میں نہیں دوں گی. اتنی زبردست ہڑتال ہوئی, دودھ والوں نے دودھ دینا بند کر دیا. انگریز بڑے پریشان ہو گئے, اب کیا ہوگا. اب پھر مولانا صاحب نے ایک پروگرام رکھا ایک میدان کے اندر, اور لوگوں کو کہا کہ صبح 10 بجے سب نے وہاں آ جانا ہے, کیونکہ اس وقت تو لائٹ کی اتنی سہولت تھی نہیں. تو اب انگریزوں نے کہہ دیا کہ اس میدان میں کوئی نہیں پہنچے گا, جو بھی پہنچے گا اس کو گرفتار کر لیا جائے گا. اب لوگوں کو پتا تھا کہ صبح ہم جانا شروع کریں گے تو انگریز پہرا بیٹھا دیں گے, وہاں جانے نہیں دیں گے. تو رات میں 2-2:30 بجے لوگ وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے. جب دن نکلا تو انگریز پہرا دینے کے لیے گئے تو پریشان ہو گئے کہ یہ کیا, یہاں پر تو پہلے سے ہزاروں لاکھوں لوگ موجود ہیں. پھر انگریزی افسر نے کہا کہ چلو کچھ بھی ہو جائے, مولانا ہدایت رسول خان کو اسٹیج پر مت آنے دینا. مگر لوگوں نے نہ کوئی اعلان کیا نہ کچھ کیا, پیچھے سے لائے اور آپ کو اسٹیج پر کھڑا کر دیا. اب آدھی تقریر کے درمیان انگریز افسر نے کہا کہ ان کو تقریر روکو اور گرفتار کر دو. تو انگریز افسر آیا اور کہا کہ گرفتاری کا وارنٹ آیا ہے. تو کہا گھبرا گئے کہ اتنے سارے لوگ ہیں کیسے لے جاؤں. تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے, وارنٹ آیا تو آدھی تقریر یہاں ہوگی, آدھی آپ کے افسر کے گھر پر ہوگی. تو افسر گھبرا گئے کہ لاکھوں لوگ گھر پہنچیں گے, گھر کے باہر کتنی بھیڑ ہو جائیں گی, سب نے اکٹھا حملہ کر دیا تو ہمارا کیا ہوگا. تو آپ نے کہا آپ تقریر مکمل کر لو اور اپنے لوگوں سے کہو کہ وہ ہمیں کچھ نہ کہیں. مولانا نے شاندار تقریر کی, لوگوں کے اندر جذبہ بھر دیا آزادی کا. اور آپ نے ایک قول کہا کہ جب تک انگریز ہندوستان نہیں جاتے ہڑتال جاری رہے گی, ہماری کوشش جاری رہیں گی, ان کو ہم بھگا کر ہی دم لیں گے. بہرحال آپ کو پھر کورٹ میں پیش کیا گیا, آپ کو سزا دی گئی, آپ کو بہت تکلیف سے رکھا گیا. آپ اتنے زیادہ تکلیف میں تھے کہ آپ کو نہیں کھانا نہ دیا جاتا, نہ پانی دیا جاتا, نہ کبھی وضو کے لیے پانی دیا جاتا. آپ بڑی بری حالت میں ہو گئے. تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بارے میں ذکر کرتے, یا غوث المدد, یا غوث پاک میرے حال زال پر رحم فرمائیں. تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ خواب میں تشریف لاتے, آپ کی پشت پر پنجہ رکھتے اور کہا مولانا کل تمہاری رہائی ہونی ہے. پھر دوسرے دن ہوتا بھی ہے کہ یوں آپ کی رہائی ہو جاتی ہے. مگر پھر کچھ دنوں کے بعد آپ کو پھر سے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور کالا پانی کی سزا ہوتی ہے. اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے تو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جاتا ہے اور یوں اس طریقے سے آپ شہادت پاتے ہیں. دیکھیے یہ تو تھے مجاہدین آزادی. اگر میں سب کے نام گنوانے لگوں تو کافی ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. آپ کو بہت ساری ویڈیوز مسلمانوں کے مجاہدین مسلمان کے کردار یہ یوٹیوب پر مل جائے گی, آپ دیکھ لیجئے گا. بہرحال دیکھیے مسلمانوں نے کوشش کی, پر ہم صرف یہی نہیں کہتے کہ صرف مسلمانوں نے کوشش کی. میں نے شروع میں بھی ایک شعر کہا تھا, ابھی بھی کہتا ہوں, شامل ہے سبھی کا خون اس مٹی میں, کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. ہمارا ڈاکٹر اقبال صاحب نے کیا خوب لکھا ہے, ہندی ہے ہم وطن ہے ہندو ستا ہمارا, مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا, ہندی ہے ہم وطن ہے ہندو ستا ہمارا. اور ڈاکٹر اقبال کے شعر پر اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا, ہم بلبلے ہے اس کی یہ گل ستا ہمارا. اللہ پاک ہمارے ملک ہندوستان کو شاد و آباد رکھے, امن و امان کا گہوارہ بنائے اور دشمنوں کی بری نظر سے اس کو حفاظت فرمائے. مسلمانوں کو, لوگوں کو, ہندوستانیوں کو مزید صحت صدر سلامتی دے, ترقی دے. اور آپ سبھی کو یوم آزادی ہیپی انڈیپینڈنس ڈے بہت بہت مبارک ہو.